بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک مشہور عربی کتاب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللحدی کا اردو ترجمہ مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم فروتنی، مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین، اشاعت دسمبر 1980، ہدیہ 600 روپے، ناشر فروتنی فاؤنڈیشن قم المقدسہ اسلامی جمہوری ایران۔ ہمیشہ سے یہ سنت الہی رہی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء رسول بھیجے اور انہیں اس زمانے کی طرز معاشرت کے مطابق آیات و معجزات عطا کیے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا اور ید بیضا کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب و حکمت کا دورہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان معجزات کے ساتھ بھیجا جس نے طب یونان کو عاجز کر کے رکھ دیا۔ آپ اللہ کے امر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مبروز کو بز کی بیماری سے نجات دیتے تھے، مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے آخر میں اپنے حبیب خاتم النبیین کو اس سرزمین میں بھیجا جس میں فصاحت و بلاغت اور شجاعت اور شجاعت کی دھاک تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عربوں کی فصاحت، ان کی شجاعت کے توڑ کے لیے دو معجزے عطا فرمائے، ایک قرآن مجید اور دوسرے حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ علی علیہ السلام جیسا بہادر جوان اور ان کی تلوار ذوالفقار، ان دونوں معجزوں نے عربوں کے ہر قسم کے دعووں کو توڑ کر رکھ دیا۔ نہ وہ قرآن مجید جیسا کلام پیش کر سکے، نہ حضرت امیر علیہ السلام کی جرأت اور شجاعت کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت اہل بیت مرکز و محور ہدایت ہیں، اگر ان سے تمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں قیامت کے سورج طلوع ہونے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ابتدا میں عربوں نے ان دونوں معجزوں کو نہ سمجھا، آخر وہ وقت بھی آیا کہ انہیں ان خدائی معجزوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ رسول اسلام کی رحلت کے بعد قرآن مجید اور آل محمد کی روحانیت قیامت تک آنے والے تمام اعصار کے لیے معجزہ ہیں۔ قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم اور آل رسول کی تعلیمات انسانی عقول کو حیران و سرگردان کر دینے والی خدائی طاقتیں ہیں۔ جی ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب معجزہ ہے تو وہ ہستیاں بھی معجزہ ہوں گی جنہوں نے اللہ کی کتاب کے تمام احکام پر عمل کیا اور کبھی سر منہ انحراف نہ کیا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میری موت سب عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر ذات حدیث نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی و سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سید الانبیاء کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جی ہاں، سرتاج انبیاء عالمین کے لیے رحمت بھی ہیں اور مرکز ہدایت بھی ہیں۔ جہاں وہ نمونہ عمل مردوں کے لیے ہیں وہاں عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن عورتوں کے کچھ ایسے احکام ہیں جس کی وجہ سے وہ مردوں سے منفرد ہیں۔ اسی لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسی خاتون ہو جو ہر اعتبار سے کامل و کمل ہو، وہ علم و دانش کا پیکر ہو، انسانی صفات کے لحاظ سے عظیم المرتبت ہو اور قرآنی تعلیمات کا مظہر ہو۔ حضرت حوا اس دھرتی کی خاتون اول ہیں، آپ حضرت آدم کی زوجہ ہیں اور تمام انسانوں کی ماں ہیں، لیکن وہ کسی کی بیٹی نہیں ہیں۔ ان کے نمونہ عمل کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے باپ کی بیٹی ہوں۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی فصاحت قرآن مجید میں موجود ہے، وہ بھی کسی صورت میں نمونہ عمل نہ بن سکی۔ حضرت مریم جناب عیسیٰ کی مادر گرامی تھی، وہ ایک مقدس خاتون تھی، اپنے دور کی خواتین کی سید و سالار تھی، ان کا کھانا جنت سے آتا تھا۔ وہ بیٹی تھی، ماں تھی، لیکن کسی مرد کی زوجہ نہ تھی۔ اس اعتبار سے ان کی سیرت میں ازواجی زندگی کا پہلو خالی ہے۔ ایک ایسی مقدس خاتون کی ضرورت تھی جو بیٹی بھی ہو، زوجہ بھی ہو، ماں بھی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ طاہرہ مطہرہ دختر عطا فرمائی تاکہ امت کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہوں۔ وہ بیٹی بھی تھیں، زوجہ بھی تھی اور ماں بھی تھیں۔ آپ کے اندر زندگی کے تمام پہلو تھے۔ امت کی ہر خاتون اپنے تمام ادوار اور تمام پہلو میں انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتی ہیں۔ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی والدہ گرامی ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ بطول معظمہ انسانی شکل و شمائل میں جنت کی حور تھیں۔ رسول اعظم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا اسم گرامی فاطمہ رکھا اور اپنی دختر کو ایک ایسی ملکوتی سند عطا کی جو کائنات میں کسی دختر کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو گویا اپنے باپ کی ماں ہے۔
رسول اللہ کی یہ ملکوتی حدیث حقیقت میں اس جاہ و جلال کے کمال کی ترجمانی ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ سید الانبیاء شہزادی کونین کو عطا کیا گیا، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنے نفس کی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتا بلکہ یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ گویا رب جہاں بنی نوع انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ فرما رہا ہے، میرا نبی جب بھی گفتگو کرتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن فرمان میرا ہوتا ہے۔ سرور کائنات کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا میرے نزدیک اس طرح محترم ہیں جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کے لیے محترم ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ خاتون جنت کی یہ فضیلت ہے جو تاریخ بشریت کی کسی اولاد کو حاصل نہیں، کیونکہ سرتاج انبیاء کے علاوہ کسی نبی نے اپنی دختر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے، اور باپ بھی وہ جو سید الانبیاء اور باعث تخلیق کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین، جن کے بارے میں خالق ارض و سما کا فرمان ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور مخلوقات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ دختر عطا فرمائی جو امت کی خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہیں، وہ بیٹی بھی تھی، زوجہ بھی تھیں اور ماں بھی، اس لیے ان کی مقدس ذات ہر اعتبار ہر پہلو سے نمونۂ عمل ہے۔ ایک بیٹی آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے والدین کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتی ہے، ایک زوجہ آپ کی ازواجی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازواجی زندگی کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر سکتی ہے، ایک ماں آپ کی سیرت کو اختیار کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے اور انہیں محبت اور عاطفت کے ماحول میں پروان چڑھا سکتی ہے۔ تمام انبیاء اور عالم بلاغ کے قدسی جس ہستی کا استقبال کرے انہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں، اور آمنہ کے لال جس کا استقبال کرے انہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں ہے کلما جات فاطمۃ قام لہا رسول اللہ ورحبہا واجلسہا فی مجلسہ، جب بھی بطول معظمہ تشریف لاتی تھی تو سید الانبیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ انہیں مرحبا کہتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ ویسے تو رسول اسلام کا ہر عمل امت کے ہر فرد کے لیے سنت ہے، لیکن رسول مقدس کا اپنی دختر کے لیے اٹھنا امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو پھر ہر عاشق رسول کو اپنی ہر دختر کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرتاج انبیاء سید الطاہرہ صدیقہ کے لیے کیوں اٹھتے تھے؟ علماء اکرام نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو جنت کا سیب کھلایا گیا تھا۔ جب آپ معراج سے واپس زمین پر تشریف لائے تو وہی بہشتی غذا خاتون جنت کی ولادت باسعادت کا سبب بنی تھی۔ اس لحاظ سے سیدہ طاہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اسلام کے لیے تحفہ تھی۔ جس قدر تحفہ عطا کرنے والا محترم ہوتا ہے تو اس قدر تحفہ محترم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شہزادی کونین اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی تو رسول اسلام اپنے پروردگار کے تحفے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، اس حقیر نے اپنے مقدمے کا آغاز حکیم الامت علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کے دوسرے مصرعے سے کیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ آنچ گفتم از جہان دیگر است، ان کتاب از آسمان دیگر است۔ جو کچھ میں نے کہا اس گفتگو کا تعلق ایک دوسرے جہان سے ہے، یہ عظیم کتاب ایک دوسرے آسمان کی کتاب ہے۔ اے قاری محترم، آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ایک عظیم کتاب ہے، یہ کراماتی کتاب ہے۔ یہ کتاب اس ذات پر لکھی گئی ہے جو بعزت رسول ہیں، طاہرہ ہیں، صدیقہ، معصومہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، زکیہ اور رشیدہ، سبھی آپ کے القابات ہیں۔ اس کتاب کی نظر نے کتاب کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم فروتنی کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ آیت اللہ فروتنی نے وقت وفات اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ یہ کتاب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللحدی ان کے کفن میں رکھ دینا۔ مرحوم کی وفات کے بعد کتاب اس کے کفن میں رکھ دی گئی تھی۔ معصومہ کم کے مزار کی توسیع کے زمانے میں جب آیت اللہ فروتنی کی قبر کو کھولا گیا تو دنیا نے دیکھا کہ آیت اللہ فروتنی کا جسم 17 سال بعد ایسے تھا جیسے کوئی آدمی محو خواب ہوتا ہے۔ کتاب بھی اپنی جگہ صحیح و سالم تھی، ایسا کیوں نہ ہوتا؟ بطول عذرا اپنے پیکر وجود میں اعجاز پروردگار ہیں، انہیں بارگاہ ربوبیت میں وہ مقام حاصل ہے جو ان کے والد گراں قدر رسول خدا کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شافع روز جزا قرار دیا ہے۔ انسان کو آپ کی ذات سے توسل قرب خداوندی عطا کر دیتا ہے۔ آپ کے مبارک اسم کی برکت سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ آپ فخر حوا ہیں، آپ فخر آسیہ و مریم ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنی کتاب رموز بیہودی میں بطول عذرا سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے قاری عزیز، آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہوگا۔ حضرت مریم اسی لیے محترم و مکرم ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، لیکن بطول معظمہ حضرت فاطمہ زہرا معصومہ کونین ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، محظورہ عصمت طہارت ہیں،
ان کی فضیلت و بزرگی کے کیا کہنے، کیونکہ آپ لاتعداد فضائل و مناقبت کا مرکز و محور ہیں۔ سید عالم میں 3 نسبتیں ایسی ہیں جن تک کائنات کی کسی خاتون کو رسائی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضرت مریم سے 3 پہلو کے لحاظ سے عزیز و محترم ہیں۔ آپ کی پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ امام اولین، سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ان کے قلب مبارک کے لیے راحت کا سرمایہ و سامان ہیں۔ جی ہاں، آپ اس آنکھ کا نور ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم آیت نمبر 17۔ نگاہ نے انحراف کیا اور نہ تجاوز، اس سلسلے کی آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ بدن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احد فقد افضل من فاطمۃ عن ابیہا، میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سوائے ان کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ کے کسی کو بھی افضل نہیں دیکھا۔ سید نساء العالمین کو جو دوسری نسبت حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ اس صاحب شجاعت اور شجاعت انسان کی رفیق حیات ہیں جو اپنے فضائل و مناقب میں کائنات پر باری ہیں، جن کے القابات و عذارات لامحدود ہیں۔ یہی وہ ہستی ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اور ان کی اسلامی تحریک کی ہر مشکل میں نصرت فرمائی۔ تیسری نسبت یہ کہ بطول عذرا ان شہزادیوں کی والدہ گرامی ہیں جو جوانان جنت ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان دونوں میں ان کے بڑے شہزادے عشق حقیقی کے مرکز اور چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام کاروان عاشقان صدقے و صفاؤ کے سردار و سالار ہیں۔ جی ہاں، پورے کائنات پر نگاہ ڈالیے، اب کون ہے جو سید نساء العالمین کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرے؟ شاعر مشرق رسول اللہ کی دختر کے بارے میں فرماتے ہیں، اے سیدہ کائنات، آپ کی منزلت و عظمت کے لیے کیا یہی شرف کافی نہیں ہے کہ آپ سرکار دو جہان مصداق لولاک لما خلقت الافلاک کی آنکھوں کا نور ہیں، جن کی ولادت باسعادت سے پے کر گیتی میں روح پڑ گئی اور دنیا کو تہذیب و تزین کی بے بہا دولت مل گئی۔ سید الانبیاء نے عالم انسانیت کو ضوابط زندگی عطا فرمائی اور انہیں قوانین ضوابط کا نام اسلام ہے، اور اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین اسلام کے سید و سالار سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ان کی دختر فرزانہ ہیں۔ علامہ نے بذات الرسول محزومہ کون و مکاں محظورہ عصمت و طہارت پیکر عفت حیا محضر لطف عطائے مرکز مہر وفا محور صدق اور صفا مصدر جواد و سخا سراپے صبر و رضا اور عظمت رفت کا آسمان ہیں۔ آپ شہیدان راہ خدا کی مادر مہربان ہیں، آپ ہی جذبہ ایثار کی کھیتی کا ثمر و سرمایہ ہیں۔ جب تک آپ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تھی، اپنے والد مہربان کے لیے باعث راحت اور سکون تھی، اور جب آپ کا شانہ امام علی ابن طالب علیہ السلام کی زینت بنی تو اپنے شوہر نامدار حیدر کرار کی رضا کو اول و آخر مقدم جانا۔ آپ کے شوہر دین و دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن ان کا محل ان کا حجرہ تھا۔ شاعر مشرق اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے مسلمان عورت دیکھ، اگر تو صاحب ہوش و خرد ہے تو جذبہ ایثار سے سرشار ہے، پھر تیرا بطول معظمہ کے نقش و قدم پر گامزن ہونا لازم ہے۔ جی ہاں، یہی چشم بینا کا تقاضا ہے، یہی دانش و بینش ہے۔ سید نساء العالمین کے اسوہ حسنہ پر سختی کے ساتھ کاربند ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں بطول عذرا کی مبارک زندگی کے ایک پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے خاتون اسلام، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری ازواجی زندگی پھولوں کی طرح بن جائے، تجھے دین و دنیا کی نعمات میسر آ جائیں، تو خاتون جنت کی سیرت کا مطالعہ کر۔ بطول عذرا صبر و تسلیم کا پیکر تھی اور امور خانہ داری اپنے ہی ہاتھوں سے نپٹاتی تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک ہی وقت میں چکی بھی چلا رہی ہیں، آٹا بھی پیس رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہی ہیں۔ جی ہاں، دور حاضر کی مسلم خاتون حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں ان کی سیرت سے دور اور بہت دور نظر آتی ہیں۔ ملکۃ العرب کی شہزادی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے شہزادوں کو جھولے میں لٹا دیتی تھی اور عبادت خداوندی میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس دوران اگر آپ کا بچہ رونے لگتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل زمین پر آتے اور آپ کے بچوں کے گہوارے جنبانی کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ آپ اللہ کی عبادت میں محو ہوتی تھیں، آپ کی چکی بھی چل رہی تھی اور بچوں کا جھولا بھی ہل رہا ہوتا تھا۔ علامہ اقبال امت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کو ایسی بلند کردار خواتون کی ضرورت ہے جن کی جھولیوں سے سرفروش شان اسلام مل سکے، اور ایک ماں بے مثل و بے نظیر، بے بدل و بے عدیل، اثار و خلوص اور مہر وفا کی انتہائی بلندیوں کا نام ہے۔ ماں ایک نعمت خداوندی ہے، ماں کا وجود اولاد کے لیے کیف و قرار، سرور اور پیار اور تسکین اور راحت کا سامان ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کا آغاز ماں کی ہی آغوش سے ہوتا ہے۔ ایک ماں جس قدر اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل ہوگی، وہ اس قدر اپنے بچوں کو مہذب بنا سکے گی۔
ایک فلسفی کا قول ہے، اگر عورت سے دنیا کی تمام رعانیوں کا حسن اور جمال، کمال، لطافت و دلکشی چھین لیا جائے اور صرف اس کے ساتھ ماں کا وجود رہنے دیا جائے تو پھر بھی اس کے حسن و جمال اور رعنائی و دلکشی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے خاتون اسلام، تو نے کبھی سوچا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے؟ اگر تو اپنے حقیقی مقام سے آشنا ہو جائے تو یقیناً تیری گود سے اسلام کو وہ فرزندان توحید میسر آ سکتے ہیں جس کی اس دور کو اشد ضرورت ہے۔ ایسے فرزندان توحید سرفشان اسلام تجھے اس وقت میسر آ سکتے ہیں جب تو اپنے کردار اور عمل کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسوہ حسنہ کے تابع کرے گی۔ ملت اسلامیہ کو تجھ سے حضرت حسنین شریفین کے غلام درکار ہیں جو حق کے باطل کے درمیان تمیز کر سکیں اور میدان جہاد میں سر بکف نظر آئیں، اور یہی وہ گراں قدر اعزاز ہے جو ایک مسلم خاتون کے لیے طرز امتیاز رہا ہے اور یہ رہے گا۔ خاتون جنت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات رکوع و سجود، قیام و وقود میں گزر جاتی تھی۔ آپ جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا جسم مبارک ہید کے مانند لرزتا تھا، آپ کی عبادت بھی جاری رہتی تھی اور آپ کا گریہ بھی جاری رہتا تھا۔ عیان الشیعہ میں حسن بصری سے روایت ہے کہ امت محمدیہ میں جس قدر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عبادت کی ہے اس قدر کسی اور نے عبادت نہیں کی۔ آپ راتوں کو عبادت کے لیے اتنا کھڑی ہوتی کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ معظمہ کو شام سے صبح تک اللہ کے حضور میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اور اس کے بعد نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگتے دیکھا ہے۔ جب معصومہ کونین محظورہ عصمت و طہارت، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتی تھی تو ان کی مبارک آنکھوں سے اشک ہائے تابدار ٹپکتے تھے اور روح الامین حضرت جبرائیل آسمان سے اترتے تھے اور آپ کے ان مقدس آنسوؤں کو شیشے میں بھر کر سر عرش بریں لے جاتے تھے اور انہیں عرش پر شبنم کی صورت برساتے۔ علامہ نے اپنے شعر میں خواتین عالم کو فکر دی ہے۔ بعزت الرسول جیسی برگزیدہ ہستی بارگاہ حدیث اور صمدیت میں یوں گریہ کناں رہتی تھی، ہم کون ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سے نماز پنجگانہ ہی ادا نہیں ہوتی۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت محمدیہ کی زنجیر نہ ہوتی اور قانون الہی مانے نہ ہوتا تو اے بطول معظمہ محظومہ کونین و مادر حسنین، میں آپ کی قبر اطہر کا طواف سر کے بل کرتا، مگر کیا کروں، ایک طرف تو معصومہ کونین آپ کی عظمت اور بزرگی کا جنون سر پہ سوار ہے اور دوسری طرف فرمان رسالت مآب کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے، وگرنہ میں تو بارگاہ عصمت و طہارت کی خاک پر سجدہ نیاز بجا لاتا۔ علامہ اقبال ازمان حجاز میں بارگاہ بطول عذرا میں اپنی عقیدت کے پھول کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ علامہ اپنے کلام میں خاتون اسلام کو درس دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہو تو جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر چلو، اپنے لیے رسول اسلام کی دختر کو اسوہ حسنہ کا انتخاب کرو، یہی وہ ملکۃ العرب ہیں، طہارت شہزادی عفت اور عظمت طیبہ و طاہرہ ہیں، عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ معصومہ محظومہ کونین ہیں، جن کی مبارک آغوش سے حسن و حسین ایسے ریحانتین رسول میسر آئے۔ ہاں تیری گود سے بھی حسنین شریف کے غلام مل سکتے ہیں، بشرطیکہ تو شرم و حیا کا پیکر بن جائے اور زمانے کی ناپاک نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، تہذیب و جدید سے دامن کشاں اور راہ شمع محفل نہ ہو، چراغ خانہ ہو جا کشتے تسلیم رضا کا حاصل۔ حضرت فاطمہ زہرا کا اسوہ حسنہ ہے، بطول عذرا رسول اللہ کی بوسگاہ تھی۔ آپ کی حدیث مبارکہ حضرت فاطمہ زہرا انسانی شکل و شمائل میں جنت کی حور ہیں، جس وقت مجھے بہشت کا شوق اور اشتیاق ہوتا تو میں انہیں بوسے دے دیتا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ گویا زہرا و خشندہ ہیں۔ ایک شاعر نے حورائے انسیہ کے حسن و جمال کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ کی دختر فرزانہ حضرت فاطمہ زہرا جن کا چہرہ آفتاب کے مانند درخشاں ہے، جب وہ کھڑی ہوتی تو ان کے سر کے بال زمین تک چلے آتے، ان کے درخشاں چہرے اور سمین بدن کو ان کے گھنے گنگریالے خوبصورت سیاہ بالوں میں چھپا دیتے، گویا کہ آپ روشن آفتاب ہیں اور آپ کے سیاہ بال اس شب و تاریک کی مانند ہیں جس نے درخشاں خورشید کو چھپا رکھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کو ملکوتی شکل و شمائل کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے، میں نے کسی انسان کو رفتار و گفتار اور نشست و برخاست شکل و شمائل اور راہ رسم و حیات میں حضرت فاطمہ زہرا سے اپنے والد گرامی رسول اسلام سے زیادہ مشابہ نہیں پایا۔ جب وہ رسول اسلام کے پاس تشریف لاتی تھی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تو انہیں بوسے دیتے، خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اپنی خاص جگہ بٹھاتے تھے۔ جی ہاں، سیدہ نساء العالمین کو بارگاہ خداوندی میں وہ مقام حاصل ہے، قیامت کے دن اپنے غلاموں اور ان کے دوستوں کی شفاعت فرمائیں گی۔ اسی طرح گنہگاروں کو جہنم سے نجات کا پروانہ ملے گا، بہشت میں ٹھکانہ ملے گا۔ آپ کی ذات سے بارگاہ خداوندی میں توسل کیا جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت کے صدقے
حوائج کو پورا فرماتا ہے۔ جب ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام صاحب فراش ہوئے تھے تو آپ نے اپنی ملکوتی ماں سے توسل کیا تھا اور انہی کے صدقے آپ کو مرض سے نجات ملی تھی۔ سیدہ نساء العالمین کا وہ خطبہ جو آپ نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے عظیم الشان اجتماع میں دیا تھا، وہ ایک تاریخی خطبہ ہے جو فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ خطاب فرما رہی تھی تو مسجد کے دور و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ کے خطبات کے پہلے حصے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں، خطبات کے آخری حصے مطالبات پر مشتمل ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب ایک غیر معمولی کتاب ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ کی بیٹی کے احوال و تعلیمات قلم بند ہیں۔ آخر میں سیدہ کائنات کے مصائب کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب علامہ فقید آیت اللہ سید محمد کاظم فروتنی کی کاوش شاکہ کا ثمر ہے۔ مؤلف کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، آپ ایک روحانی شخصیت تھے۔ آپ نے شہداء معصومین کی سیرت پر 14 کتابیں لکھی ہیں۔ جہاں موصوف ایک عظیم مصنف تھے وہاں توانا خطیب بھی تھے۔ گزشتہ ربع صدی میں ان کی یہ مایہ ناز و تالیف ایران، عراق، لبنان میں 10 بار چھپی۔ یہ ایک آفاقی کتاب ہے جو اپنی پہلی چھاپ کے بعد دنیا کے کونے کونے میں پہنچی۔ یہ کتاب آسمان ولایت کا درخشندہ آفتاب ہے جس کی نورانی کرنوں سے کائنات منور ہے، لیکن یہ کتاب سیدہ نساء العالمین فضائل و مناقب کے بے کران سمندر کا ایک قطرہ ہے، کیونکہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ کا فرمان ہے، پیغمبر خدا کی دختر فرزانہ کی زندگی میرے لیے درخشندہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ جی ہاں، پھر وہ کائنات کے لیے اسوہ حسنہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ مظہر جامعیت کمال ہیں، اوج اندیشہ عرفان ہیں، بلندی معرفت و آگاہی ہیں، سنبل اخلاص و ایمان ہیں، پیکر مقاومت پائیداری ہیں، صبر و شکیبائی کا کوہ گراں ہیں، مرکز مہر و ہدایت ہیں، ستون دین و ایمان ہیں، یادگار باقیات رسالت ہیں، نفس و نفیس محمد عربی ہیں، سرچشمہ دلیل حجت ہیں، سالار و سرور بانوائے امت ہیں، تاریخ بشریت کی بہترین خاتون ہیں، بستان رسول کا شجر و ثمردار ہیں، کوثر قرآن ہیں، ہمراز صاحب وحی ہیں، بانو شہسوار اسلام ہیں، مادر گرامی مائے حسن و حسین ہیں، اموز سرفراز زینب و کلثوم ہیں، رہبران حریت و حقوق بشر کی ماں ہیں، عابد رب العزت ہیں، حبیبہ رسول اللہ ہیں، درخشندہ رسالت ہیں، لولو نورانی نبوت ہیں، مظہر جلال الہی ہیں، مظہر جمال رسول اللہ ہیں، دانش و بینش کا بے کران سمندر ہیں۔ آیت اللہ سید فروتنی فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات کی روح مبارک اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی تھی تو پھر بھی ان کی روح کو ان کے مقدس جسم میں تصرف حاصل تھا۔ سیدہ عالم جب لباس آخر پہن چکی تھی اور بھی ان کے کفن کے بند کھلے تھے، حضرت امیر نے اپنے شہزادوں کو بلایا تھا وہ اپنی مہربان ماں کا دیدار کر لیں۔ جب شہزادے اپنی ماں کی طرف بڑھے تو اس ملاقات کو امام نے یوں فرمایا: خدا کی قسم، سیدہ زہرا نے زیر کفن جان موز اعلیٰ و نا بلند کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالا اور اپنے دونوں فرزندوں کو پیار و محبت کے ساتھ اپنے مبارک سینے سے لگایا، اور اس دردناک منظر نے اہل آسمان کو تڑپا دیا اور ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرشتے کی آواز سنی تھی: یا علی، اپنے دونوں شہزادوں کو ان کی والدہ کے مبارک پیکر سے جدا کیجیے کیونکہ آسمان کے ملائکہ میں کوہرام برپا ہے۔ خداوند متعال کو اپنی عابدہ زاہدہ حبیبہ سے محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً ان کی بارگاہ میں پہنچیں۔ قارئین کرام، کچھ عرصہ قبل حجت الاسلام علامہ آر ایچ جعفری صاحب نے بندے کی طرف یہ کتاب روانہ کی۔ اس کا عربی سے اردو ترجمہ کروں۔ جب مجھے کتاب ملی اور میں نے کتاب کو دیکھا تو اس کی عزت و عظمت دیکھی، پھر اپنے دامن میں جھانکا تو سوائے اپنی کم مائگی کے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر انہی کی بارگاہ میں توسل کیا، توفیق عزدی شامل حال ہوئی۔ جو کام آگے کی طرف چلتا رہا، توفیق خداوندی بھی بڑھتی رہی۔ آج الحمدللہ اردو لباس میں کتاب آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ گر قبول افتظر ہے عز و شرف، یقین ہے کہ شفیفہ روز جزا جہاں امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گی تو ضرور اس حقیر و احقر، فقیر و عاجز کی بھی شفاعت فرمائیں گی۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ملک پاکستان میں مذہب حقہ کی ترجمانی کرنے والی اردو زبان میں چند کتابیں تھیں، وہ بھی عوامی دسترس سے دور تھیں۔ بعض گھروں میں تحفہ علوم اور 14 ستارے نامی کتابیں مل جاتی تھیں اور بس اس طرف قوم متوجہ تھی، اور نہ قوم کے رہبر لوگ ممبر و مجالس سے جو کچھ سنتے تھے اسے ہی اپنے لیے علمی سرمایہ خیال کرتے تھے۔ آئیے اسی دور کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ انہیں دونوں ساحۂ ستہ پر کام ہو چکا تھا۔ ان کے مکتب کی تفاسیر قرآن موجود تھی۔ تعلیم و تعلم کا پاکستان میں اس وقت تک کچھ ماحول بنا جب کچھ بزرگار حصول علم کے بعد نجد سے واپس لوٹے تھے۔ تفسیر قرآن مجید کے میدان میں سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسین بخش نجفی قبلہ وارد ہوئے تو ان کے
تراجم و تالیف کا سلسلہ شروع ہو گیا اور روز بروز وسیع سے وسیع تر ہونے لگا، لیکن رفتار نہایت ہی سست رہی۔ انقلاب اسلامی ایران نے جہاں ورلڈ کو متاثر کیا، وہاں پاکستان میں علمی شعور بڑھا۔ درس و تدریس کے ساتھ مترجمہ و تالیف کے کام میں بھی ہلچل پیدا ہوئی۔ ملی و مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادارے وجود میں آئے۔ حضرت علامہ ارائچ جعفری صاحب کو دنیائے کتب سے عشق ہے، وہ شب و روز اسی کام میں مصروف ہیں۔ ہر ماہ ان کی 2-3 کتابیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے ادارے کی ٹیم سے قومی مسائل و مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب فروتنی فاؤنڈیشن ایران نے طبع کروائی ہے۔ فروتنی فاؤنڈیشن کی سرپرستی علامہ فقیہ آیت اللہ سید محمد کاظم فروتنی مرحوم کے فرزندان ارجمندان فرما رہے ہیں۔ اس وقت فروتنی فاؤنڈیشن کے دفتر نجف الاشرف، عراق، المقدسہ، ایران، بھارت اور دوسرے ممالک میں فروع تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں۔ ان کے فرزندان کے اسم گرامی یہ ہیں: حجۃ الاسلام والمسلمین آقائی حاج سید محمد علی فروتنی، حجۃ الاسلام والمسلمین آقائی سید محمد ابراہیم موحد فروتنی۔ آخر میں سید النساء العالمین کی بارگاہ قدس میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ طالب دعا الطاف حسین، معجزہ امام حسن علیہ السلام۔ یہ عظیم الشان کتاب فاطمہ زہرا من المہدی الی اللحدی میرے والد معظم کی ایک عظیم اور محترم و مکرم تالیف ہے۔ میرے والد معظم کی تمام تالیفات میں اس تالیفات کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری تالیفات کو حاصل نہیں ہیں۔ اس تالیفات سے متعلق جالب نظر ایک خاص داستان ہے۔ ان دنوں جب میرے والد معظم شہر مقدس کربلا میں سکونت پذیر تھے، آپ کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور حکومتی نمائندے گاڑی میں سوار کر کے نجف اشرف کی طرف لے گئے۔ راستے میں جب انہوں نے کربلا سے بہت زیادہ سفر طے کر لیا تو روڈ چھوڑ کر ایک کچی سڑک کو اختیار کیا۔ ان کی گاڑی چلتی جا رہی تھی تو اس وقت میرے والد معظم نے تعجب سے کہا، یہ لوگ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان دنوں میں جب حکومت کسی عالم روحانی کو گرفتار کرتی تو اسے بغداد لے جاتی، وہاں زندان میں بند کر دیتی تھی۔ آخر وہ ایک صحرا میں پہنچے جہاں دور دور تک کوئی آبادی کے آثار نہیں تھے، نہ کوئی آدمزاد دکھائی دیتا تھا۔ جب ایک جگہ ان کی گاڑی رک گئی تو حکومتی لوگ گاڑی سے اترے اور انہوں نے ڈگی سے قبر کھودنے کے آلات نکالے اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، بغیر غسل و کفن جنازے کے دفن کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ کچھ ہوا بھی نہیں۔ ان احساسات اور ناقابل فراموش لمحات میں میرے والد نے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا کہ انہیں ان ظالموں سے نجات دلائی جائے۔ اگر انہیں ان سے نجات مل گئی تو فاطمہ زہرا کی شخصیت و زندگی پر ایک مبسوط کتاب لکھیں گے۔ قبر بڑی تیزی کے ساتھ کھودی جا رہی تھی۔ سرکاری عملہ اپنی مکمل توانائی سے کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اچانک آئرلیس کی گھنٹی بجی اور انہیں مرکز کی طرف سے پیغام ملا کہ علامہ فروتنی کو قتل نہ کیا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ اسی طرح انہوں نے میرے والد مرحوم کو بغداد کے زندان میں بند کر دیا۔ میرے والد مرحوم بغداد کے زندان میں 3.5 ماہ بند رہے، پھر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ گرفتاری قیام میں آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا۔ آخر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے آپ کو ان ظالموں سے نجات ملی۔ جی ہاں قارئین کرام، اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ عظیم داستان ہے جو آپ نے ابھی پڑھی۔ الحمدللہ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس کتاب کی برکت سے بہت سے منحرف لوگوں کو ہدایت ملی اور انہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا، کیونکہ یہی مکتب ہی شریعت خداوندی اور شریعت رسول ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کانٹے سیرے سے آغاز کیا۔ آغاز قرآن اور اطرت کے زیر سایہ تھا۔ والد مرحوم کو اس کتاب سے بہت زیادہ انس تھا۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کتاب کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا تاکہ یہ کتاب میرے لیے سند شفاعت بن جائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ہم نے ان کی وصیت کے مطابق اس کتاب کو ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تھا۔ ان کے جسد خاکی کو ایک صندوق میں بند کر کے حصون زینبیہ میں بطور امانت دفن کر دیا تاکہ جب بعث پارٹی کا خاتمہ ہو تو انہیں کربلا معلیٰ میں دفن کیا جا سکے۔ اب ایک اور حیرت انگیز داستان عرش خدمت ہے اور یہ ہے کہ ہمارے والد کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 17 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ حسینہ زینبیہ کے حسین کی توسیع ہونے لگی تھی، جدید عمارت بننے لگی۔ ہمارے خاندان سے رابطہ کیا گیا، والد معظم کے جسد خاکی کو اس مقام سے منتقل کرنا ہے، اس لیے تمہاری حاضری ضروری ہے۔ تقریباً 30 جمادی الاولیٰ 1432 کی بات ہے جب الظہر 3 بجے قبر کو کھودا گیا۔ جب لحد کے پتھروں تک کھدائی پہنچی تو پہلے پتھر کو ہٹایا گیا تو ہمیں آپ کا کفن سالم نظر آیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کو ابھی بھی دفن کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے پتھر کو ہٹایا، ہم نے دیکھا کہ آپ کا کفن سالم تھا۔ 2 آدمیوں نے سر اور پاؤں کی طرف سے کفن کو پکڑا اور آپ کے جسد کو قبر سے باہر نکال لیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ کے جسد خاکی کو زمین پر رکھا گیا تو آپ کے جسد میں لچک تھی
جیسے کسی زندہ آدمی کے جسم میں لچک ہوتی ہے۔ میں نے ان کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالے اور انہیں زمین سے اٹھا کر صندوق میں رکھا۔ میں نے دیکھا تو وہ کتاب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللہدی بالکل سالم تھی۔ 17 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن کتاب صحیح و سالم تھی، اس میں بوسیدگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ حالانکہ یہ کتاب امر محال ہے، کوئی کتاب یا کاغذ اتنا عرصہ مٹی میں باقی رہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ رسالوں اور اخباروں میں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ اسے چھپایا گیا۔ بہت سے علماء کرام اور بزرگان والد مرحوم کے مقلدین آپ کے جسد اطہر کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، والد محترم کو اہل بیت علیہ السلام کی عصمت و طہارت سے قلبی اور ایمانی لگاؤ تھا۔ یہ ان کی مخلصانہ خدمت کا عوض تھا جو انہیں مل چکا تھا۔ آپ کے جسد اطہر کو طویل عرصے کے بعد کربلا معلیٰ لایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے صحن مطہر میں آقا شیرازی کے خاندان کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ آخر میں ہم خداوند متعال کی ذات سے امیدوار ہیں کہ وہ ہمیں آل رسول کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں اس کے لطف خاص کے مستحق ہو جائیں۔ میں نے یہ مقدمہ اپنے برادر عزیز جناب آقائی صبوری کی فرمائش پر تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم کی امید رکھتے ہوئے وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ فرزند مرحوم مؤلف سید محمد ابراہیم موحد فروتنی، 6 رجب 1432، قم، ایران۔